بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال کے قواعد میں سے اگلا قاعدہ اور قانون اعیدہ اور اشاع کا قانون ہے۔ اس قانون کا متن یہ ہے کہ جو واو مضموم یا مکسور کلمہ کے شروع میں ہو اور اس کے بعد واو متحرک نہ ہو تو واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ واو مضموم یا مکسور کلمہ کے شروع میں ہو اور اس کے بعد واو متحرک نہ ہو تو اس کو پھر حمزہ سے بدلنا یہ جائز ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے اعیدہ، وعدہ، وعدہ، جو وعدہ سے مجہول کا جو ہے وہ صیغہ ہے۔ اعیدہ اور اشاع اصل میں وعیدہ اور وشاع ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اس میں شروع میں واو مضموم ہے اور کلمہ کے آغاز میں بھی ہے، اس کے بعد واو متحرک نہیں ہے۔ وشاع میں واو مکسور ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ شین ہے تو واو متحرک بھی نہیں ہے اور یہ کلمہ کے شروع میں ہے، لہذا اس کی حالت وہی ہے جو قاعدہ میں مذکور ہے، تو اس واو کو حمزہ سے بدلنا یہ جائز ہو جائے گا۔ اس قاعدے کے شرائط کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ان کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ واو ہو مضموم یا مکسور ہونا اس کا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہو جائے گی، لہذا واو اگر ہے لیکن وہ مضموم یا مکسور نہیں ہے تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ کے آغاز میں ہو، اول کلمہ میں ہو، کلمہ کے شروع میں ہو، لہذا اگر وہ درمیان یا آخر میں آ جائے تو قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ واو متحرک نہ ہو۔ اس کے بعد تو جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو پھر شروع میں جو واو ہے اس واو کو حمزہ سے بدلنا یہ جائز ہو جائے گا۔ جیسے اس کی مثال ہم اعیدہ اور اشاع سے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ اصل میں وعیدہ اور وشاع ہے۔ اب ہم اس کی تخفیفات کرتے ہیں، اس کی تعلیل کرتے ہیں کہ اس کی تعلیل کس انداز سے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم لیتے ہیں اعیدہ کو۔ اعیدہ اصل میں وعیدہ بروزن فعیلہ ہے۔ اس کلمہ میں واو مضموم کلمہ کے شروع میں واقع ہے اور اس کے بعد واو متحرک نہیں ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں واو مضموم یا مکسور شروع میں آ جائے اور اس کے بعد واو متحرک نہ ہو تو واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ اس قاعدہ کے مطابق اس واو کو جوازی طور پر جو ہے وہ حمزہ سے بدلا تو یہ وعیدہ سے بن جائے گا اعیدہ۔ بالکل آسان سا قاعدہ ہے اور آسان سی اس کی تعلیل ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے اشاع۔ اصل میں وشاع بروزن فعال ہے۔ اس کلمہ میں واو مکسور شروع میں واقع ہے اور اس کا مابعد واو متحرک نہیں ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو واو مضموم یا مکسور کلمہ کے شروع میں واقع ہو اور اس کے بعد واو متحرک نہ ہو تو واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ اس قاعدہ کے موافق اس واو مکسور کو جب ہم حمزہ سے بدل لیتے ہیں تو یہ وشاع سے اشاع یہ بن جاتا ہے، تو لہذا یہ اس طرح اس میں اس کی تعلیل ہو جائے گی۔ یہ اس کی شرائط میں ہم نے پڑھا تھا کہ واو مضموم یا مکسور ہونا چاہیے، لہذا یہ ایک کلمہ ہے وعدہ، اس کی شروع میں چونکہ واو مفتوح ہے اس وجہ سے اس پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اگلی شرط یہ لگائی تھی کہ واو مضموم یا مکسور اول کلمہ میں ہونا چاہیے، لہذا یہ جو
قویلا ہے یا اسی طرح دلون ہے، واو مضموم اور مکسور تو ہے لیکن یہ ہے کہ وہ شروع کلمہ میں نہیں بلکہ درمیان میں اور آخر میں ہے، اس پر بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ لگائی تھی کہ جی واو متحرک جو ہے وہ نہ ہو، تو اس کی مثال جیسے وہ ویعدن، وہ ویعدن فویعلن کے وزن پر یہ لفظ ہے، تو وہ ویعدن میں یہ واو مضموم کلمہ میں ہے اور اس کے بعد واو متحرک ہے، لہذا یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو یہ وعیدہ اور اشاعن کا قانون، وہ اس کی وضاحت اور اس کا طریقہ اجرا اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔